فزور حسین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین، جیسا کہ ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا راہ سفر جو مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر مدینہ، یہ کارواں جو پہنچا ہے، اور اس حال سفر میں جو اس اہل بیت علیہ السلام کے کارواں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے ہیں، وہ آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. مومنین، آج ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا خطبہ جو ہیں وہ آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. کہ کتاب کا نام ہے کامل ابن اسیر، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 81 میں ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے ہاتھوں پر امام کے مقدس پیکر کو لے کر آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ الہی تقبل منا ھذا القربان، کہ بار الہ ہماری یہ قربانی قبول فرما لے. دوسرا خطاب کامل ابن اسیر، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 81 میں ہے کہ پس با زبان پرگلے آن بضعت الرسول رو کر دور مدینے سے کہا کہ یا ایھا الرسول یا محمد صلی علیک ملائکۃ السماء ھذا الحسین بالعراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک سبایا وذریتک مقتلہ. جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول، اے وہ مقدس ذات کی جس پر آسمان کے ملائک نے درود بھیجا ہے، یہ آپ ہی کا بیٹا حسین ہے جو خاک کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، خاک اور خون میں غلطان اور بدن ٹکڑے ٹکڑے، جس کا گلا پس گردن سے کاٹا گیا، جس پر صحرا کی گرد خاک پڑی رہی. تیری بیٹیاں قیدی بنائی جا چکی ہیں اور اولاد قتل ہو چکی ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اس بیان نے ہر دوست اور دشمن کو اس کو رلا دیا تھا. تیسرا خطاب جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد زینب کبریٰ نے اپنی مادر گرامی زہرا مرضیہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے اماں جان، اے دختر خیر البشر، ذرا صحرائے کربلا کی طرف تو دیکھو اور اپنے نازوں کے پالے حسین کی طرف ایک نگاہ تو کرو کہ اس کا سر دشمن کے نیزوں پر سوار ہے اور بدن اسی صحرا میں خاک کربلا میں پڑا ہے. اے اماں، ذرا اپنی بیٹیوں کو بھی دیکھو کہ ان کے خیموں کو جلا دیا گیا ہے اور انہیں بے پالان اونٹوں پر قیدی بنا کر سوار کیا گیا ہے. ہم آپ کی بیٹیاں کس قدر غریب ہو گئیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے خطاب کر کے یہ فرما رہی ہیں. اس کے بعد چوتھا خطاب پھر ام المصائب زینب روتی آنکھیں اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ سید الشہداء کے بے سر جسم سے یوں مخاطب ہوئیں کہ بے ابی من کستاتہ مقطع العرا بے ابی من لا غائب فیرتجا، کہ اس کی قربان کہ جس کے خیموں کی رسیوں کو کاٹ دیا گیا، اس کے قربان جاؤں جو ہماری آنکھوں سے غائب ہو چکا ہے اور جس کے واپس آنے کی امید نہیں ہے، اور جو ایسا زخمی ہے کہ جس کے زخموں کا مدعا کیا جائے، اس کے قربان جس کے لیے میری جان اس کے اوپر فدا ہو، اس کے قربان جس کے غمناک دل اور پیاسے لبوں کے ساتھ شہید کیا گیا، اس کے قربان جاؤں جس کے نانا رسول اللہ ہیں اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا علی المرتضیٰ و سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا فرزند ہے. پانچواں خطاب جو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اصحاب رسول سے مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا کہ یا حزنا ہو یا کربا ہو الیوم مات جدی رسول اللہ یا اصحاب محمد ہؤلاء ذریۃ المصطفیٰ یساقون سوق الصبایا، کہ اے نانا محمد کے صحابیوں،
آج میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ہائے مصیبت، ہائے غم، یہ اولاد رسول ہیں جنہیں قیدی بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ زینب کبریٰ کے اس بیان سے دشمن کے فوجی بھی رونے لگے اور صحرا کے جانور اور دریا کی مچھلیاں بھی بے قرار ہو گئیں، اور اس وقت اکثر لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑوں کی آنکھوں سے آنسو گر کے سموں کو تر کر رہے تھے۔ مومنین، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے 5 خطبے ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان خطبوں کو دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے مومنین بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبوں کو جان سکیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مومنین۔